وہی محبوب علیہ السلام سے پیار، محبت، عشق یہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم واقعہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے محبت، پیار، ادب اس قدر رکھو کہ کریم خدا تمہارے سے راضی ہو۔ وہ کریم خدا کیسے راضی ہوگا؟ وہ اپنے بندے سے کیسے محبت فرماتا ہے، وہ اپنے بندے پر کیسے فضل فرماتا ہے، وہ اپنے بندے پر کیسے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے طریقے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر فضل کرے، اگر چاہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر کرم کرے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کی برسات کرے، تو اس کا حال یہی ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبوب علیہ السلام کی تابعداری کر لو، حضور علیہ السلام سے پیار، محبت، عشق اس قدر کرو کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنے آپ کے اوپر لازم کر لو کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو ہم نے اپنانا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے ہم اس قدر محبت کریں، اس قدر عشق کریں کہ جو کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر یہ بندہ، یہ انسان، یہ کامیاب ترین انسان ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام سے محبت، تابعداری و فرما برداری کی، ایسے جیسے قرآن اور حدیث نے حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی جو ہے وہ زندگی کا مسئلہ پیش آئے تو فرمایا دنیا کے کسی شخص کی طرف، اس کی زندگی کی طرف نہیں دیکھنا۔ جب بھی کوئی مشکل بنے، کسی دنیا کے انسان کی طرف نہیں دیکھنا۔ فرمایا کس کی طرف دیکھنا ہے؟ فرمایا ایک ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بنایا ہے، کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ فرمایا اس کی طرف دیکھیں۔ زندگی کا کوئی موڑ ہے، زندگی کا کوئی لمحہ ہے، زندگی کی کوئی گھڑی ایسی پہنچی ہے تو آپ نے ہر زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں ہمیں درس دیا کیا ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بارے میں بتایا کیا ہے۔ جب اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے سے راضی ہو جائے گا، اور قبر میں بھی ہمارے اوپر انعام فرمائے گا، اور حشر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرخرو فرما دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ بندہ محبوب علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ اب یہ ایک زبان کے ساتھ محبت رکھنا اور بات ہے، زبان کے ساتھ یہ دعویٰ کر دینا کہ مجھے بڑی محبت ہے حضور علیہ السلام سے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر اسی محبت کو عملی جامہ پہنایا جائے، اگر اسی محبت کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ کیا ایسی محبت ہے کہ حضور کی ادائیں، حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میرے میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ اگر یہ بندہ سنتوں کا پیکر ہے، حضور کی شریعت کے مطابق زندگی کو گزار رہا ہے، تو جان لے یہ شخص حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے عشق کرنے والا ہے، حضور